اللہ رب العالمین سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 83 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ سٹرگل، وہ کوشش، اللہ اکبر، جو آپ نے دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو انتھک محنت کی ہے، تو آپ کو سب سے پہلے رسپانس اور سب سے پہلے کون سا طبقہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا؟ وہ کلاش طبقہ نہیں تھا، وہ فرعون کی آسائشوں سے اٹا ہوا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ان کو اپروچ کر گئی، کیونکہ وہ نوجوان تھا۔ نوجوان حق کو قبول کرنے میں عام زندگی کے مقابلے میں، لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بیدار رہتا ہے، اس میں وہ حمیت، اس کے خون کی حرارت، سچائی، وہ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں کوئی غلط ڈگر پر اس کو ڈال دے، لیکن اگر کوئی صحیح رہنمائی کرے تو نفسیاتی اعتبار سے اور اس کی فطری تخلیق کے اعتبار سے اور عمر کے حصے کے مقابلے میں حق کی طرف لوٹ آنا، یہ نوجوان کی فطرتی تقاضا ہوتا ہے۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پر جو ایمان لائے کون؟ تو فرمایا فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر آپ کی دعوت پر ابتداءً کوئی ایمان نہیں لایا، الا ذریۃ من قومہ، مگر اس قوم کے جو نوجوان تھے وہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساحران فرعون کو، آپ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دربار کے اندر پہنچے اور وہ سانپ والا واقعہ جو ہے، تو سامنے جو لوگ موجود تھے وہ نوجوان تھے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرامت و عظمت کو دیکھا اور آپ کے قول کی سچائی کو دیکھا، تو فوراً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، انہوں نے فوراً کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے دھمکی لگائی آگے سے، فرعون نے کہا میرے ٹکڑوں پر تم پل رہے ہو، تمہاری آسائش دیکھو، تمہارے پاؤں میں جوتیاں بھی سونے کی ہیں، اور یہ حضرت موسیٰ سامنے کھڑے ہیں، بظاہر ان کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سارا ہم سے لے لو، لیکن جو موسیٰ نے کہا ہے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ آج تک تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی اپنی منفعت ظاہری اور مال اور سہولت کو دیکھ کر حق کو قبول کرتا ہے، لیکن نوجوانی کے جذبے پر سرشار جائیے، یہ سب لٹا کر حق کو قبول کرتا ہے۔ یہ صرف نوجوانی عمر کا، یہ شباب کا، یہ میرے دوستو بزرگوں، یہ اس کے اندر داعیہ ہے، یہ اس کے اندر فکر ہے کہ ایثار، قربانی، سیکریفائی کرنا، یہ نوجوانی عمر کے اندر اور عمر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ فرعون نے پھر آگے دھمکی لگائی کہ اچھا میں تم سے یہ مال و انعام چھین رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم تھس سے مس نہیں ہوتے، تو اب میں تمہیں خلاف کاٹوں گا۔ تمہیں خلاف یعنی تمہارا یہاں سے ایک بازو کاٹوں گا، یہاں سے میں نے تمہارا دایاں بازو کاٹا تو دوسری جانب سے میں تمہاری بائیں ٹانگ کاٹوں گا، اور تمہیں خلاف یعنی ترشا کاٹوں گا، اور کاٹنے کے بعد میں تمہیں اس کھجور کے تنے کے اوپر پھانسی دے دوں گا۔ وہ نوجوان کھڑے ہو کر کہنے لگے جو کرنا ہے تو کر دے، جو ہم نے کہہ دیا اسی پر ہم قائم ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاثیر اور آپ کی تبلیغ اور اللہ کے فیضان کا نتیجہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب وہاں پائے جاتے تھے جہاں وہ فیضان مؤثر ہوا، اور وہ نوجوانی کی عمر تھی۔ دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے جس جرت کے ساتھ حق کو ہی اپنے لیے سب سے بڑا سکون و قرار دیا اور دنیاوی منفعت کو انہوں نے اپنے لیے ہیج سمجھا، اپنے لیے قابل آر اور نفرت سمجھا کہ ہم دنیاوی سہولت کے لیے حق کو قربان کر دیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم حق کے لیے دنیا کو قربان کریں، اور یہ شیوا، یہ جذبہ جس عمر میں آتا ہے وہ نوجوانی کی عمر ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا